مدحان مصطفیٰ علیہ السلام، معزز سامعین، پردہ نشین خواتین، تقدس معاب بزرگ دوستوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة، او کما قال علیہ الصلاة والسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین، آمین آمین۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ بے شک۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، سبحان اللہ۔ اور یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود، اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ہائے ہائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر دنیا کے سب سے حسین گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور رحمت عالم نور مجسم دائی حلیمہ کے حلیم، امت کے غمخوار، ہم غریبوں کے غم گسار، نائب پروردگار شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و جگر و سینہ، فیض گنجینہ اور جن کا خوشبودار ہے مقدس پسینہ، یعنی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ، علیک الصلاة والسلام، علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج کی یہ پاکیزہ تقریب جناب محمد علی صاحب، محمد ولی صاحب، محمد صاحب نے اپنے گھر پر شادی کے موقع کے حوالے سے انعقاد پذیر کی ہے، جی ہاں، اور بڑی خوشی ہوئی دوستو یہ سن کر کے کہ یہ پہلی محفل مقدسہ نہیں بلکہ تقریباً 7ویں محفل مقدسہ، بے شک۔ شادیوں کے موقعوں پر اس دور میں بالخصوص اس طرح اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے، بے شک بے شک۔ دعا کرتے ہیں مولا کریم جتنی بھی محفل مقدسہ یہاں پر انعقاد کی گئی، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ان
ذکر کی محفلوں کے صدقے میں رب کریم میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت پیدا فرمائے آمین مولا کریم اس گلشن سے کھلنے والے پھولوں کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شہدائی بنائے اللہ آمین ثم آمین اور یاد رکھیے گا جن شادیوں کی ابتدا ذکر رسول سے ہوتی ہے بزرگان دین فرماتے ہیں پھر ان شادیوں سے پیدا ہونے والے شہزادے مصطفیٰ کے وفادار بن کر کے پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے کہ شادی کی شروعات کی گئی تو کسی اور چیز سے نہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے کی بے گئی شک بے حق قرآن کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا کہ لوگوں جب تمہیں اللہ کا فضل ملے اس کی رحمتیں ملے اس کی برکتیں ملے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم خوشی مناؤ بے شک لیکن یاد رکھیے گا دوستو ہم مسلمان ہیں الحمدللہ اور مسلمان کا کوئی بھی کام بچے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہوا کرتا ہے بے شک چاہے چلنا ہو چاہے پینا ہو چاہے کھانا ہو چاہے اٹھنا ہو چاہے بیٹھنا ہو چاہے شادی کرنا ہو چاہے فاتحہ کرنا ہو ہر کام شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہوتا ہے تو خوشی بھی منائی جائے گی تو شریعت کے دائرے سے باہر نکل کر کے نہیں بلکہ شریعت کے مطابق منائی جائے گی بے شک آج آپ نے دیکھا ہوگا جب گھر میں شادیوں کا موقع آتا ہے تو انسان سب کچھ بھلا دیتا ہے اللہ کی پناہ اور کہتا ہے خوشی کا موقع ہے تو خوشی کا موقع آیا ہے پیارے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ کپڑے کھول دیے جائیں خوشی کا طریقہ بھی شریعت مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے آج ہماری تو پہلی شادی ہے ہمارے گھر میں پہلی شادی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے ہیں بے شک سبحان اللہ اپنی 4 شہزادیوں کا میرے مصطفیٰ نے نکاح فرمایا ہے اور دنیا کو درس دیا جب شادیاں کرنی ہو بچیوں کی تو یہ نہ دیکھا جائے گام کا سرپنچ کس طرح کرتا ہے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ آمینہ کا لال کی شان سے بیٹیوں کو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر گاؤں کے سرپنچ کو دیکھ کر کے شادیاں کی جائے گی تو چند ہی دنوں کے اندر ان شادیوں کا ریزلٹ طلاق کی صورت میں نکلتا ہوا نظر آئے گا لیکن مصطفیٰ کی نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ کے طریقے کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اگر شادیاں کی جائے گی تو رب کریم شادیوں میں برکتی عطا فرمائے گا سبحان اللہ سبحان اللہ شادیاں کی جائے نبی کے مقدس طریقے کو سامنے رکھ کر کے بے شک خیر آج مجھے ایک بڑی اہم چیز آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچانی ہے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے آقا فرماتے دنیا برتنے کا سامان ہے دنیا برتنے زور سے بولتے رہیے دنیا برتنے کا سامان ہے اور سب سے بہتر سامان نیک بیوی ہے دماغ خراب بلو کی ہے سب سے بہتر سامان نیک بیوی ہے نیک بیوی اگر آج یہ سوال معاشرے میں اٹھایا جائے بھائی نیک بیوی کہتے کسے ہیں خیر بندہ اپنی اپنی سوچ کے اعتبار سے جواب دے گا کوئی کہے گا نیک بیوی وہ ہے جو اپنے مائکے سے مہینے کے 5-10 ہزار روپے لا کر کے اپنے شوہر کو دیتی رہے کوئی کہے گا نیک بیوی وہ ہے جو اپنے سسرال والوں کا کھانا اپنے مائکے سے پہنچاتی رہے نیک بیوی وہ ہے جب جب شوہر جو کہے دولت کے حوالے سے اس کی خواہشیں پوری کرتی رہے اچھا خاصا جہیز لے کر کے آئے اچھا خاصا مال لے کر کے آئے یہ لوگوں کی ذہنیت ہے نیک بیوی کے حوالے سے لیکن آؤ نا نیک بیوی کہتے کسے ہیں نیک بیوی اسے نہیں کہتے
جو مائکے سے مال لے کر کے آئے نیک بیوی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت کا کردار لے کر کے آئے، نبی کی آل کا کردار لے کر کے آئے اسے نیک بیوی کہا جاتا ہے۔ ہاں نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو فجر کے وقت خود بھی اٹھتی ہے اپنے شوہر کو بھی اٹھاتی ہے، نیک بیوی اسے کہتے ہیں ظہر کے وقت خود بھی نماز پڑھتی ہے شوہر کو بھی نماز کا حکم دیتی ہے، عصر کے وقت خود بھی بارگاہ خدا میں جھکتی ہے شوہر کو مسجد کے حوالے کرتی ہے، مغرب و عشاء کے وقت خود بھی بارگاہ خدا میں آتی ہے اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے مسجد کا رخ دکھاتی ہے۔ نیک بیوی اسے کہا جاتا ہے کہ ہر وقت اپنے شوہر کو خوش رکھا کرتی ہے، ہر وقت اپنے شوہر کی خدمت کیا کرتی ہے، شام کے وقت جب شوہر تک ہار کر کے آتا ہے تو اپنے دل کے ٹکڑے نہیں سناتی، شوہر کا استقبال کر کے اس کے دل کو خوش کیا کرتی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ نیک بیوی اسے کہتے ہیں جو ساس کی خدمت کرتی ہے، سسر کی خدمت کرتی ہے، ساس کے انتقال کے بعد اپنے 7 سال 6 سال کے دیور کو اپنے سے جدا نہیں کرتی بلکہ ان کی ماں بن کر کے ان کا حق ادا کرتی ہے۔ سبحان اللہ بے شک۔ آج ہوتا کیا ہے، ساس کا انتقال ہو جائے اب ہمیں ہمارے شوہر سے مطلب ہے، دیو چھوٹے چھوٹے بچے رہ جاتے ہیں، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اللہ کی پناہ ایسا نہ کیا جائے، اسے نیک بیوی نہیں کہتے۔ نیک بیوی اسے کہتے ہیں اپنے ساس کے انتقال کے بعد اپنے گھر کی ذمہ داری اپنے سر بے شک۔ اب وہی کام کیا جائے گا جو اپنی طبیعت کو ٹھیک لگے، نہیں بلکہ مصطفیٰ کی شریعت کو ٹھیک لگے۔ بے شک۔ آؤ نا میں آپ کو بتاتا ہوں، تاریخ نے قسم خدا کی ہمیں وہ نیک بیویاں بھی دکھائی ہے، انسان جب ان کی سیرت پڑھتا ہے تو آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی ہے سیدنا حضرت ایوب علیہ السلام، صبر بڑا مشہور ہے ان کا۔ ایک بار ہوا سیدنا ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کا امتحان لیا، گھر کی چھت نیچے گری، گھر والے انتقال کر گئے، پاس میں جانور تھے وہ بھی آپ کو چھوڑ کر کے چلے گئے، اللہ کی پناہ امتحان مزید بڑھا، آپ کے جسم مقدسہ میں آبلے پڑ گئے۔ اب جیسے آپ کے جسم مبارکہ میں آبلے پڑے، لوگ آپ سے دھیرے دھیرے دور جانے لگے، سارے رشتہ دار آپ سے دور چلے گئے، لیکن قربان جاؤ اس نیک سیرت بیوی کے اوپر، سب نے چھوڑ دیا ایسی بیماری کے اندر، لیکن اس بیوی نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج اگر شوہر بیمار ہو جائے تو اللہ کی پناہ مہینے بھر تو بیوی خدمت کر لے گی، بعد میں دعائیں کرے گی چھپ چھپ کر کے، یا اللہ اسے اٹھا لے، یا اللہ اسے اٹھا لے، یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ لیکن قربان جاؤ اس نیک بیوی کے اوپر، کھانے کا انتظام لوگوں کے گھروں پر جا کر کے برتن صاف کر کے کام کاج کر کے پھر کیا کرتی ہے۔ اب لوگوں کو پتہ چلنے لگا یہ ایوب کی بیوی ہے تو لوگوں نے کام پر رکھنا بھی بند کر دیا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ ہمارے گھر پر آئے گی اور اس کے شوہر کی طبیعت خراب ہے، کہیں وہ بیماری ہمارے بچوں کو نہ لگ جائے، ہماری بیویوں کو نہ لگ جائے، ہمیں نہ لگ جائے، تو لوگوں نے کام پر رکھنا بھی بند کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ اٹھا کر کے کتابوں کا مطالعہ کرے تو پتہ چلے گا، لیکن شوہر کی فکر بڑی رہتی ہے۔ ایک بار ہوا یوں، صبح سے شام ہو گئی، کہیں سے کھانا نہ ملا، یہ خاتون ایک خاتون کے پاس پہنچی اور جانے کے بعد کہنے لگی، اے اللہ کی نیک بندی، میرے بال بڑے لمبے ہیں، ایک طرف کے بال لے لیے جائیں اور مجھے
کھانے کا ایک ٹائم کا کھانا دے دیا جائے، اپنے ایک طرف کے بال آپ نے اس خاتون کے حوالے کیے، کھانا لے کر کے آ گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا آخر بتاؤ نا کھانا کہاں سے لے کر کے آئی ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہنے لگی آپ کھانا کھا لیجئے، باتیں بعد میں کی جائے گی، لیکن آپ نے کھانے پر کوئی توجہ نہیں دی، اپنی بیوی سے کافی اصرار کرتے رہے لیکن اس نے نہ بتایا۔ دوسرے دن پھر کھانے کا انتظام نہ ہو سکا، آپ پھر اسی خاتون کے پاس گئی، کہنے لگی دوسری طرف کے بھی بال لے لیے جائے، ایک ٹائم کا کھانا دے دیا جائے، دوسری طرف کے بال بھی آپ نے اس خاتون کے حوالے کیے۔ کھانا لے کر کے جب گھر پر آئی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا آج اس وقت تک کھانا نہیں کھایا جائے گا جب تک کہ بتاؤ کہ نہیں کھانے کا انتظام کہاں سے کیا گیا؟ جب پیارو کافی اصرار آپ نے کیا، اس خاتون نے سر سے روپٹا ہٹایا ہے تو کیا دیکھتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام؟ سر کے بال سر پر نظر نہیں آتے۔ کہنے لگی میں نے بالوں کو دے دیا آپ کے کھانے کے انتظام کے لیے، آپ کے کھانے کے بندوبست کے لیے۔ یہ ہوتی ہے نیک بیویاں۔ ارے اپنے شوہروں کو ایسی پریشانی کے عالم میں بھی اکیلے چھوڑ کر کے مائکے جا کر کے نہیں بیٹھتی، بلکہ غربت کے عالم میں بھی شوہر کے ساتھ ساتھ خود بھی غربت سے لڑتی رہتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک۔ آج اللہ کی پناہ دن مندے آ جائے تو بیویاں جا کر کے مائکے بیٹھ جاتی ہیں، اس کے پاس تو کچھ نہیں بچا، کنگال ہو گیا وہ تو۔ یہ کردار آج کی بہن بیٹیوں کا اللہ کی پناہ۔ لیکن قسم خدا کی کبھی زندگی پڑی تو ہوتی سیدہ فاطمہ زہرا کی، ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ، نبیوں کے امام کی بیٹی۔ لیکن آپ جہاں فاطمہ کو دیکھیں گے آپ کو فاطمہ بے مثال نظر آئے گی۔ بچپن میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں فاطمہ بے مثال، علی کے گھر پر فاطمہ بے مثال، حسنین کی ماں کے حوالے سے سیدہ فاطمہ بے مثال۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج اگر عید کے موقع پر بیٹیوں کو کپڑا نہ دلایا جائے تو بیٹیاں اپنے باپوں کو کوسنے لگتی ہیں، تو کیسا باپ ہے؟ عید کا تیوہار ہے، کم سے کم کپڑے تو دلا دیتا، سب نئے کپڑے پہنیں گے، ہم کیا پہنیں گے؟ یہ حال ہوتا ہے نا۔ اب اسے کیا پتا میرے باپ کی سچویشن کیا چل رہی ہے، کاروبار کا حال کیا ہے، کاروبار کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن خدا کی قسم دیکھو سیدہ فاطمہ زہرا کو بچپن کا عالم ہے۔ سیدہ فاطمہ اپنے بابا جان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے چلتی ہے۔ ایک مرتبہ میرے آقا خانہ کعبہ کے قریب سجدے کی حالت میں ہے، اتنے میں کسی نے آ کر کے آپ پر اونٹ کی اوجڑی ڈال دی۔ سیدہ فاطمہ کو جب پتا چلا نا نبی کی پشت مبارکہ پر اونٹ کی اوجڑی ڈالی گئی، سیدہ فاطمہ دوڑی دوڑی آئی، آپ نے اپنی طاقت کو اکٹھا کر کے اس اونٹ کی اوجڑی کو اٹھا کر کے الگ کیا۔ ارشاد فرماتی ہے اے مکے والوں، میرے والد نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو آج تم میرے والد کو ستاتے ہو، میرے والد کو پریشان کرتے ہو؟ آخر ان کا قصور کیا ہے؟ یہی تو قصور ہے نا کہ میرے بابا تمہیں جہنم سے نکال کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی تو قصور ہے، اس کے علاوہ اور قصور کیا ہے؟ 3 سال کی وہ شعب ابی طالب کی مشکل گھاٹی، آج ایک دن بیٹی گھر میں کھانے کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ سیدہ فاطمہ سے پوچھو نا وہ گھاٹی کیسے گزری۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہے درختوں کی پتیاں توڑ کر کے ہم کھا لیتے تھے، درختوں کی جڑی بوٹیاں کھا کر کے ہم اپنا وقت گزارتے تھے، چمڑے کو چوس چوس کر کے پانی پی پی کر کے ہم اپنا وقت گزارتے تھے۔ سیدہ فاطمہ نے قوم کی بیٹیوں کو ذہن دیا، اے بیٹیوں کبھی باپ کے پاس مندی آ جائے نا تو باپ کو پریشان نہ کرنا، سیدہ فاطمہ کی سنت پر عمل کر کے زندگی گزار لینا، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ نیک خاتون کسے کہتے ہیں؟ اب ایک بار ہوا
حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کسی کام سے باہر گئی، واپسی میں تاخیر ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے شیطان راستے میں دوائی بیچ رہا تھا، انسان کی شکل اختیار کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کا ادھر سے گزر ہوا تو کہنے لگا سنائیں آپ کے شوہر بیمار ہیں، دوائی لے کر کے چلی جاؤ، ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ہاں شرط یہ ہے کہنا پڑے گا شفا حکیم نے دی ہے، شفا حکیم نے دی ہے شفا۔ آپ نے دوائی لے کر کے چلی گئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے نبی، آپ نے سارا معاملہ جان لیا اور اسی وقت آپ اپنی بیوی پر غصہ ہوئے اور ارشاد فرمایا جب ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھے 100 کوڑے لگاؤں گا، ٹھیک ہو جاؤں گا 100 کوڑے لگاؤں گا۔ اب آپ نے قسم تو کھا لی، امتحان مکمل ہوا، میرے مولا نے شفا عطا فرمائی، اب باری آئی قسم پورا کرنے کی۔ لیکن جو نیک خاتون رہتی ہے نا، کوئی اس کا سپورٹ کرے یا نہ کرے، قرآن اس کا سپورٹ کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدم قدم پر حضرت ایوب کا ساتھ دیا۔ قرآن مقدسہ کہتا ہے ایوب تم نے قسم کھائی تھی بیوی کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن بیوی بڑی نیک ہے، اسے مارا نہ جائے۔ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْزَنْ، ارے جھاڑو اٹھا لیے جائے، جھاڑو اٹھا لی جائے جس میں 100 لکڑیاں رہے اور ایک بار اپنی بیوی کے جسم پر مار دیا جائے، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے کہ بیوی کو تکلیف بھی نہیں پہنچے۔ جھاڑو اٹھا کر کے بیوی کے جسم پر لگا دی جائے، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، قسم بھی پوری ہو جائے گی۔ پتہ کیا چلا نیک بیوی رہتی ہے، کوئی سپورٹ کرے یا نہ کرے، میرا پروردگار سپورٹ کرتا ہے، اسے نیک خاتون کہتے ہیں۔ نیک بیوی وہ ہوتی ہے جو ہر حال میں اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے، حیا کی حفاظت کرتی ہے۔ آج اللہ کی پناہ دیکھو نا آپ حال کیا ہے۔ اگر بیوی بن سنور کر کے تیار ہو کر کے شادیوں میں جاتی ہے بے پردگی کے ساتھ، تو شوہر فخر کرتا ہے دیکھو میری بیوی کس طرح بن سنور کر کے اللہ کی پناہ شادیوں میں جا رہی ہے۔ لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں نیک خاتون جو ہوتی ہے اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ جناب ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہ صحابیہ ہیں، ان کے شہزادے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تشریف لے گئے۔ واپسی ہوئی میرے آقا کی، یہ خاتون اپنے آپ کو مکمل پردے میں کر کے جب نبی کی بارگاہ میں پہنچی تاکہ پوچھا جائے یا رسول اللہ میرے بیٹے کا حال کیا ہے، لیکن چہرے پر نقاب ہے، جسم پر پردہ ہے۔ بھئی آپ پریشان تو نہیں ہو رہے؟ نہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی کام کی بات کر لی جائے، ورنہ عنوانات اور کئی سارے ہیں۔ جہاں رکوں گا 2 لوگ کھڑے ہو کر کے نعرہ لگائیں گے، لیکن ہمیں نعروں سے مطلب نہیں ہے، ہمیں قوم کی فکر ہے۔ ہماری بہن بیٹیاں بھی یہاں پر ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ 2 بات یہاں سے جائے تو لے کر کے جائے۔ اور یاد رکھیے گا کامیاب وہ محفل نہیں جس میں نعرے لگا لیے جائیں، کامیاب محفل وہ ہوتی ہے جس میں بندہ نمازی بن جائے، بے شک سبحان اللہ، جس میں بندہ مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرنے والا بن جائے، جس میں بندہ حسین اعظم کا سچا غلام بن جائے، وہ محفل کامیاب ہوتی ہے۔ تو جناب ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو مکمل پردے میں کیے ہوئے
نبی کی بارگاہ میں آئے، پوچھا یا رسول اللہ میرے بیٹے کا کیا بنا؟ آقا فرماتے تیرا بیٹا جام شہادت نوش کر چکا ہے، لیکن پھر بھی پردے میں۔ تو نبی کے صحابہ میں سے کسی نے کہا اے ام خلاد تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، پھر بھی تو پردے میں، پھر بھی تیرے چہرے پر نقاب، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جناب ام خلاد نے کہا میرا بیٹا گیا ہے، میری حیا باقی ہے۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، بیٹا گیا ہے، حیا باقی ہے۔ یہ ہوتی ہے نیک بیویاں، بیٹے کا انتقال ہو گیا پھر بھی مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل، بے شک سبحان اللہ، نبی کی شریعتوں پر عمل۔ وہ جنازوں کے اندر، موت میتوں کے اندر دامن شریعت نہیں چھوڑتے تھے۔ آج اللہ کی پناہ ہماری قوم کی بیٹیاں شادیوں میں دامن شریعت چھوڑ دیتی ہے، وہ موت کا معاملہ ہے پھر بھی پردے میں، اور یہاں شادیاں رہتی ہے روپٹہ سائیڈ میں۔ قاری صاحب 10 دکانوں پر جا کر ایک بکل خرید کے لائی ہے 20 روپے کا۔ اب ظاہر سی بات ہے 10 دکانوں پر جا کر کے ایک بکل خریدا ہے تو کم سے کم 10 لوگ تو دیکھنے چاہیے۔ جب تک لوگ دیکھیں گے نہیں تب تک پتہ کیسے چلے گا کہ میرا بکل کتنا خوبصورت ہے؟ تو اب بکل تو اسی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے جب سر پر روپٹہ نہ رہے۔ اگر چادر رہے گی، روپٹہ رہے گا، کسی کو بکل نظر نہیں آئے گا اور تعریف نہیں ہوگی۔ تو اسی صورت میں کام ہو سکتا ہے جب کہ سر پر روپٹہ نہ رہے۔ تو اللہ کی پناہ روپٹے کو مفلر بنا کر کے گلوں میں ڈال دیا گیا۔ شادیوں کے موقع پر 1.5 تولے کا، 2 تولے کا، 3 تولے کا ہار بنایا گیا، گلے میں ڈال لیا گیا۔ اب دل کی خواہش یہ کم سے کم 5 لوگ تو دیکھے، جب تک دیکھیں گے نہیں پتہ کیسے چلے گا کہ فلاں کی بیٹے کی بہو نے 5 تولے کا ہار بنایا ہے، 4 تولے کی کنٹی بنائی ہے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ہماری ماں بہنوں نے آج کل اللہ کی پناہ ادھر کا حال ہمیں پتہ نہیں، گلے بڑے کروانے شروع کر دیے، گلے بڑے کروانے شروع کر دیے تاکہ میرا زیور نظر آئے۔ میں کہنا چاہوں گا میری بہنوں، صرف زیور نظر نہیں آتا، تمہارا سینہ بھی نظر آتا ہے، تمہاری پیٹھ بھی نظر آتا ہے۔ اس زیور کو دکھانے کے چکر میں ہم نے آبرو کے سودے کر دیے اللہ کی پناہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب ام خلاد کو دیکھو، بیٹا گیا ہے میری حیا باقی ہے۔ میری ماں بہنیں خاموش رہے، کچھ باتیں اطمینان سے سن لی جائے، بس آدھا گھنٹہ تو ہو گیا، کچھ دیر ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے، ایک خاتون ہے، نبی کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آقا آپ دعا کر دے تاکہ اللہ مجھے شفا عطا کر دے۔ پتہ کیا چلا، نبی کے صحابہ کا بھی عقیدہ تھا اگر شفا ملے گی تو دعائے مصطفیٰ سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پتہ کیا چلا، صحابہ کا بھی عقیدہ تھا جو کچھ ملے گا دربار مصطفیٰ سے ملے گا۔ ایک بڑی محبت کی بات، اس وقت بالوترا کی آبادی کتنی ہے تقریباً سکندر بھائی؟ اندازے ہوگی 1,00,000 1.5 لاکھ۔ یا ہاسپٹل کتنے ہیں؟ بے شمار 20-25 کہیں ہوں گے نا بھائی۔ جگہ جگہ کلینکیں کھلی ہوئی ہیں، دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ 1.5 لاکھ کی آبادی، 1 لاکھ کی آبادی، کئی ہاسپٹل۔ لیکن مجھے بتاؤ جس وقت میرے مصطفیٰ کا وصال ہوا اس وقت تقریباً صحابہ کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، لیکن تاریخ میں مجھے بتاؤ نا
اس وقت مدینے میں کتنے ہاسپٹل تھے؟ ایک بھی نہیں تھا. کیا بیمار نہیں ہوتے تھے صحابہ؟ طبیعت خراب نہیں ہوتی تھی؟ بیمار بھی ہوتے تھے، طبیعت بھی خراب ہوتی تھی اور دکھانے بھی جاتے تھے، لیکن ایک ہی دار الشفا تھا جسے در مصطفیٰ کہا جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھ میں درد ہو تو نبی کے در پر، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹے تو نبی کے در پر، پاؤں کی پنڈلی ٹوٹے تو نبی کے در پر، آشوب چشم ہو جائے تو مصطفیٰ کے در پر، جسم پر پھنسیاں ہو جائے تو مصطفیٰ کے در پر، مولا علی کی آنکھ درد کرے تو مصطفیٰ کے در پر، قتادہ کی آنکھ نکل جائے تو مصطفیٰ کے در پر، حضرت جابر کے بچوں کا انتقال ہو جائے تو مصطفیٰ کے در پر. ایک ہی دار الشفا ہے، اسے در مصطفیٰ کہا جاتا ہے. تو وہ خاتون آئی، یا رسول اللہ مرگی کی بیماری ہے، آپ دعا کر دیں. اور وہ دعا بھی کیسی دعا ہے، اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آقا فرماتے ہیں دعا تو ہم کر دیں گے ٹھیک ہے، لیکن صبر کر لو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. صبر کر لو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. میرے مصطفیٰ جنت بیچتے ہیں، میرے مصطفیٰ جنت بیچتے ہیں. کئی جگہ میرا اس حوالے سے خطاب ہوا، میں نے کئی جگہ کہا آلو کون بیچتا ہے؟ جو آلو کا مالک ہو. مرچی کون بیچتا ہے؟ جو مرچی کا مالک ہو. سبزی کون بیچتا ہے؟ جو سبزی کا مالک ہو. پلوٹ کون بیچتا ہے؟ جو پلوٹ کا مالک ہو. تو ماننا پڑے گا جنت کون بیچتا ہے؟ جو جنت کا مالک ہو. تبھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. 2 مرتبہ عثمان غنی نے جنت خریدی تو آقا نے جو بھی آیا ہے اسے جنت عطا فرمائی ہے. صبر کر لو اللہ جنت دے گا. میری ماں بہنیں غور سے سنی اس آنے والے جملے کو. خاتون عرض کرتی یا رسول اللہ ٹھیک ہے بیماری پر صبر تو کر لوں لیکن آقا صرف اتنی دعا کر دے آپ جب مرگی کا دورہ پڑے تو میرے سر سے روپٹا نہ سرکے. آپ نے دیکھا ہوگا شاید مرگی کے مریض کو، آقا دعا کر دے جب مرگی کا دورہ پڑے اس وقت میری حیا باقی رہے. یار بیماریوں کے عالم میں بھی اگر انہیں فکر رہتی ہے تو اپنی حیا کی فکر رہتی ہے، اپنے پردے کی فکر رہتی ہے. آج اللہ کی پناہ قوم کی بیٹیوں کا حال دیکھو. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ دیا ہے، گھر میں اچھے کپڑے بھی ہیں، گھر میں مال بھی ہے، 20 جوڑے رکھنے کے بعد بھی آج کی خاتون اپنے آپ کو پردے میں نہیں رکھ پاتی. لیکن دیکھو نا تاریخ کے اوراق پلٹ کر کے سیدہ فاطمہ زہرا کے پاس صرف ایک چادر مقدسہ ہے، لیکن پردے کی شان یہ ہے بریلی کے قلندر نے کہا جن کا آنچل نہ دیکھا مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. سیدہ فاطمہ کے پردے کا عالم یہ تھا آپ کی چادر مقدسہ کو نہ چاند نے دیکھا تھا نہ سورج نے دیکھا تھا. یہ شان ان کے پردوں کی ہے جن کے پاس صرف ایک چادر ہے یا 25 جوڑے ہیں پھر بھی آپ روئے سلامت نہیں. میں گزارش کرنا چاہوں گا اپنی بہن بیٹیوں سے نیک بن کر کے زندگی گزاری جائے. کامیاب وہ عورت نہیں جس کی تعریفیں دنیا کی چند عورتیں کر دے. کامیاب خاتون وہ ہوتی ہے جس کی تعریف مدینے کا سلطان کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کامیاب وہ خاتون نہیں
جس کی تعریف چند سہیلیاں کر دے گے، کامیاب تو وہ ہے کہ جس کے عید کے جوڑے بھی جبرائیل لے کر ہمارے گھر پر بالوترا کا درجی جوڑے لے کر کے آتا ہے، واہ رے سیدہ فاطمہ تیری عظمتوں پر قربان، عید کے دن حسنین نے جوڑے کیا مانگے ہیں، اب مدینے کا درجی نہیں جبرائیل جوڑے لے کر کے آقا فرماتے فاطمہ تمہیں پتا ہے آنے والا کون تھا؟ آقا اللہ اور اس کا رسول جانے، ایک درزی آیا تھا۔ آقا فرماتے وہ کہ درزی نہ تھا، فرشتوں کا سید جبرائیل امین۔ سبحان اللہ، جوڑے فاطمہ مدینے کے نہیں ہے، جنت سے آئے۔ کامیاب خاتون وہ ہے، آج اللہ کی پناہ چند سہیلیاں تعریف کر دے وے تو خاتون پھولے نہیں سماتی ہے، اور سارا بگاڑ اسی کا ہے، وہ ہوائی پروٹنا، وہ ہوائی حاصل کرنا۔ اللہ حفاظت فرمائے قوم کی اس وقت بیٹیوں کا حال یہ ہے، اسی وہوائی کو حاصل کرنے کے لیے شادی کے دن قوم کی جوان جوان بیٹیاں بیوٹی پارلروں کی زینت بنتی ہیں، باراتوں میں ڈانس کرتے ہوئے چلتی ہے، آئی برو بنواتی ہے، بال کٹواتی ہے، آبروؤں کا سودا کرتی ہے۔ تو پوری زندگی بیوٹی پارلر میں بیٹھی رہ، لیکن پھر بھی تیرا حال وہ کا وہی رہے گا جو پہلے تھا۔ کیوں اس تھوپڑے کو سوارا جاتا ہے، اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ شاید آپ نے کبھی قبرستان میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ حاضری نہیں لگائی ہے، جو قبریں کھلی رہتی ہیں نا، 5 منٹ ان کے پاس کھڑے رہا کرو۔ کبھی کبھار بارش کی وجہ سے قبروں میں سوراخ ہو جاتے ہیں تو اندر کیڑے جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں، پھر باہر نکلتے ہیں۔ نوجوان بھی سنیں، عورتیں بھی سنیں۔ ایک بار ہمارا اس طرح کا معاملہ دیکھنا ہوا، قبر کے پاس کیڑے جمع تھے، اندر جاتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک ہمارا ساتھی تھا، ہم نے کہا یار بات سمجھ میں نہیں آتی، اندر کیڑے جاتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں پھر باہر نکلتے ہیں۔ کہنے لگا یہاں پر مردہ دفن کیا گیا ہے، کیڑوں کو بھوک لگ رہی ہے، اندر جاتے ہیں اس کے جسم کو کھاتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، پھر اندر جاتے ہیں، جسم کھاتے ہیں، باہر آتے ہیں۔ یار اس چہرے کو سوارا جاتا ہے، اسے قبر کے کیڑے کھائیں گے۔ اس جسم کو سوارا جاتا ہے، اسے قبر کے کیڑے کھائے جائیں گے۔ آؤ نہ آج عہد کرتے ہیں، جسم نہیں سواریں گے، دل کو سواریں گے، دل کو۔ آؤ نہ اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا، چمک تجھ سے پالے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے۔ چمکانے والے جس بندے کا دل چمک جاتا ہے، اس کا چہرہ بھی چمک جاتا ہے، اس کا ہاتھ بھی چمک جاتا ہے، اس کا پاؤں بھی چمک جاتا ہے۔ مجھے کہنے دیا جائے، ارے جس کا دل چمک جاتا ہے اس کا کفن بھی چمک جاتا ہے، اس کی قبر بھی چمک جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دل چمکاؤ، دل۔ نوجوانوں داڑیاں منڈوا کر کے چہرہ مت چمکاؤ، گال مسلوا کر کے چہرہ مت چمکاؤ، دل چمکاؤ، دل۔ جب دل چمک جاتا ہے نا تو پھر شان یہ ہوتی ہے، ہند کی سرزمین پر تاج محل بھی موجود ہے، لال قلعہ بھی موجود ہے، جنتر منتر بھی موجود ہے، بھول بھلیا بھی موجود ہے، لیکن واہ رے غریب نواز، ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارادے روز بنتے ہیں مگر سب ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان میرے غریب نواز، خواجہ نے غریبوں کی قسمت کو سجا ڈالا، نانا کا مدینہ بھی اجمیر بنا ڈالا، جنت شہ جیلا نے باٹی جو مریدوں کو، خواجہ نے بھی جنت کا دروازہ بنا۔ ہائے ہائے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، نہیں محروم کبھی مانگنے والا تیرا۔
جب دل چمک جاتا ہے تو پوری دنیا کے اندر میرے غریب کا دھولا گنبد نظر، میرے غریب نواز کا دھولا گنبد چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور میں تو کئی بار کہتا ہوں دنیا میں بڑے بڑے دولت مند ہیں، لیکن ان سارے دولت مندوں سے دولت مند میرے خواجہ کے آستانے پر رہنے والا فقیر ہے۔ سوتا ہے کئی کلو سونا دیکھ کر کے سوتا ہے، اور اٹھتا ہے تو کئی کلو سونا دیکھ کر کے اٹھتا ہے۔ دل کو چمکاؤ، کس کو چمکاؤ گے؟ دل کو چمکاؤ دوستو، دل کو چمکاؤ۔ جب دل چمک جاتا ہے نا پھر بندے کی زندگی ایسے چمکتی ہے، ایسے چمکتی ہے کہ بیٹا دلی کی سرزمین پر خاموشی کے ساتھ چلتا ہے، لوگ قدموں میں آ کر کے گر جاتے ہیں، اگلا قدم بعد میں اٹھائیے گا، پہلے کلمہ پڑھا کر کے اسلام میں داخل کر لیا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا جانتی ہے بابا فرید کو، کچھ نہیں کہتے تھے، لوگ چہرہ ہی تو دیکھتے تھے۔ آج ہمارا کردار ایسا، مسلمان دین سے دور ہو رہا ہے، یہ مسلمان اس کا کردار ایسا، ورنہ ایک مسلمان وہ بھی تھے کچھ بولتے نہ تھے، جو چہرہ دیکھتا تھا فوراً کلمہ پڑھ لیتا تھا۔ اس لیے دوستو کسے چمکاؤ گے؟ دل کو۔ چہروں پر داڑیاں رکھو، نبی کی سنت پر عمل کرو۔ بالخصوص بڑا افسوس اس وقت ہوتا ہے عمر 60 سال کی، 65 سال کی، لیکن فکر ہے تو بلیڈ کی پتی کے اور اس طرح کی فکر ہے۔ پابندی کے ساتھ اللہ کی پناہ چمڑی سکڑ گئی، پھر بھی پتہ نہیں کیسے پتیاں چلاتے ہیں اللہ کی پناہ۔ کتنے خوبصورت بنو گے، چمڑا اتار دیا جائے، داڑیاں منڈوانے میں خوبصورتی ہے۔ مجھے بتاؤ نا، عالم دین خوبصورت رہتا ہے یا عام بندہ خوبصورت رہتا ہے؟ ایسا خوبصورت رہتا ہے، ایسا خوبصورت، جب پیر و مرشد تشریف لاتے ہیں تو پورا گاؤں الٹ پڑتا ہے۔ بے شک۔ کیا پیر و مرشد کے چہرے پر داڑھی نہیں، خوبصورت نہیں نظر آ رہے ہیں پیر و مرشد؟ تو پتہ کیا چلا، داڑھی رکھنے کی بنیاد پر بندے کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ اور 4 چاند کیوں نہ لگے؟ جو بندہ نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے پھر میرا مولا اسے ہر میدان میں کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ بالکل۔ دل چمکاؤ گے۔ آؤ ایک خاتون کا تذکرہ اور کرو۔ نیک بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کا خیال رکھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر نامدار کا نام ہے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بار حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لے گئے کسی کام کے، ان کے بچے کی طبیعت علیل تھی، آپ باہر تشریف لے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد بیوی کو اطلاع ملی، آج میرے شوہر آنے والے ہیں، مجھے بتاؤ نا، اگر کسی کا شوہر سعودیہ کمانے جائے، دلی کمانے جائے، بامبے کمانے جائے، اور خاتون کو پتہ چلے میرے شوہر نامدار آنے والے ہیں، کیا اس کے خوشی کی کوئی انتہا رہتی ہے؟ کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اور آقا فرماتے جب شام کو تمہارا شوہر آئے نا تو اس سے مسکرا کر کے ملا کرو، بے شک۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میں تو کہتا ہوں یار اگر دل گھر میں محبتیں پیدا ہو جائے تو جھگڑے سارے ختم ہو جائیں۔ بالکل حق۔ کیا ہی بہتر ہو، شام کو کما کر کے شوہر گھر آئے، بیوی اس کا دروازے پر استقبال کرے۔ آیا شوہر، کرسی پیش کی گئی، آپ بیٹھی آرام سے، میں آپ کے لیے پانی لے کر کے آتی ہوں۔ جائے پانی لے کر کے آتی، آپ کا شاید سر درد کر رہا ہوگا، تھک گئے ہوں گے، میں آپ کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ چائے پیش کی جائے، آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی، کھانا کھا لی۔ یہ کردار
جب ایک خاتون پیش کرے گی تو میرا ایمان کہتا ہے جب شام کو دکان سے شوہر آئے گا نا تو خالی ہاتھ نہیں آئے گا، بیوی کی محبتوں کو دیکھ کر کے ساتھ میں مٹھائیاں لے کر کے آئے گا۔ یہ کردار بیویاں پیش کریں گی۔ گھر میں ہے ساس ماں کی جگہ، کس کی جگہ ہے؟ بہووں کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی ساس کو ماں سمجھے۔ کیا سمجھے؟ اپنی ساس کو ماں سمجھے اور سسر کو باپ سمجھے۔ سسر کو سسر کی ذمہ داری بنتی ہے بیٹے کی بہو کو بیٹی سمجھے۔ کیا سمجھے؟ اور ساس کی ذمہ داری بنتی ہے آنے والی بہو کو اپنی بیٹی سمجھے۔ شام کو وقتاً فوقتاً پوچھتی رہے ساس، میری بیٹی تیری طبیعت تو اچھی ہے نا، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، تیرا دل تو لگ رہا ہے، ماں باپ کی یاد تو نہیں آ رہی ہے؟ یہ مت سمجھنا بیٹی کہ تو نے ماں کو چھوڑ دیا ہے، ایک ماں کو چھوڑا ہے تو دوسری ماں تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہے۔ بے شک بالکل حق ہے۔ اور بہو کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی ساس سے پوچھے آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، سر درد تو نہیں کر رہا؟ اگر سر درد کرے تو میں آپ کے سر میں مالش کر دیتی ہوں، سر دبا دیتی ہوں، ہاتھ پاؤں درد کرتے ہیں تو ہاتھ پاؤں دبا دیتی ہوں۔ انشاءاللہ یہ کردار اگر عورتوں کے ذریعے گھروں میں پیدا ہو جائے گا تو میرا ایمان کہتا ہے گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس گھر کی مثال پھر محلے میں نہیں بلکہ پورے گاؤں میں دی جائے گی، اور اگر گھر میں دینی ماحول پیدا ہو جائے گا تو اس کی مثالیں صرف گاؤں میں نہیں عرش کے فرشتے بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں، ایسا نہیں بیٹی گھر میں آئی بہو اب اس کا ایسا تعویذ کر دو یہ میرے قبضے میں ہے۔ اللہ کی پناہ ادھر کہا نہیں، ورنہ آج حال یہ گھر میں قدم رکھتے ہی تعویذ بناؤ اس کا، اور ہفتہ بھر ہوا نہیں آئے ہوئے اب یہ تمنا کرتی ہے ساس کا ایسا تعویذ کر دو یہ میری غلام بن کر کے رہے، اور شوہر کا ایسا تعویذ کر دو کہ یہ میری بات سنے، ماں کی سنے گا۔ اللہ جی 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 جی، یہ کردار ہمارا، اللہ کی پناہ یہ کردار ہمارا ہے۔ پیارو ہم وہ ہیں جو تعلق توڑنے والے نہیں تعلق جوڑنے والے۔ اللہ کی پناہ آج دیکھو نا کتنے قصے کتنے معاملات سامنے آتے ہیں۔ تقریباً 2.5 سال ہو رہا ہے مجھے امامت کرتے ہوئے، 50 کیس آ گئے ہوں گے۔ حضرت یہ تعویذ میرے تکیے کے نیچے تھا، یہ تعویذ میرے گدے کے نیچے تھا، یہ میری بیوی بہت جاتی ہے تعویذ ڈور والوں کے پاس، یہ لگ رہا ہے کچھ کروا رہی ہے ادھر ادھر، یہاں کسی کی مٹکی میں تعویذ نکلتا ہے، کسی کے استنجا خانے کے اوپر تعویذ ملتا ہے، کسی کے دروازے میں تعویذ لٹکا رہتا ہے۔ اور میں گزارش کروں گا دوستو اپنا توکل مضبوط کریں، بے شک اپنا توکل مضبوط کریں۔ گھر میں کسی کی طبیعت خراب ہو جائے گولی پر بھروسہ کرنے والے تیرا ایمان اتنا کمزور ہو گیا، ارے کم سے کم اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کر کے 1 مرتبہ سچے دل کے ساتھ اپنے مریض کو پلا دیا ہوتا، میرا ایمان کہتا ہے میرا مولا شفا عطا کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ایمان اتنا کمزور، اور آج دھندے بن گئے، دھندے معافی چاہوں گا، دھندے بنا لیے، جگہ جگہ دکانیں کھول کر کے بیٹھے ہیں لوگ، 500 روپے فیس، 200 روپے فیس، 1100 فیس، 2100 چراغی کی فیس۔ ابھی ہمارے مؤذن صاحب خیر رب کا کرم ہے ان کے اولاد نہیں ہوئی، دعا کرے اللہ انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے، آمین۔ تو باضابطہ ایجنٹ چھوڑے ہوئے، تو ایجنٹوں کو پتا چلا کہ قادری مسجد کے مؤذن صاحب کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہے، انہوں نے آ کر کے سنا ہے آپ کے یہاں اولاد نہیں؟ ہاں، ارے ہمارے ان صاحب کے پاس چلیے تو صحیح، آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کی اولاد ہو جائے گی۔
کہا ٹھیک ہے چلیے. جب وہاں پہنچے ہیں تو جناب کیا کہتے ہیں, یہ گلہ رکھا ہوا ہے گوشت پاک کے نام کا, چراغ پاس میں جل رہا ہے, اس میں 2100 روپے چراغی کے ڈال دیجیے, آگے کاروائی آگے ہوگی. بات کی کاروائی آگے کی جائے. خیر اب انہوں نے کہا بھائی ابھی تو میرے پیر میں پیسہ ہے نہیں, بعد میں واپس آتا ہوں, ملاقات کرتی. وہ میرے پاس آ. ہم نے کہا جو بندہ اللہ کے کلام کو بیچنے کی بات کرے پھر سمجھ لینا زندگیاں ختم ہو جائے گی, کبھی اثر نہیں کرے گا. یار تعویذ بنانا کوئی غلط بات نہیں ہے, حضور مفتی اعظم ہند نے تعویذ بنائے, لیکن آپ کا عمل دیکھو نا, کوئی ایک تعویذ لینے آتا تھا آپ 2 دیتے تھے, آپ 2 دیتے تھے, لیکن ساتھ میں کہتے تھے نذرانہ لوں گا, لیکن وہ نذرانہ پیسوں کا نہیں. حضرت پھر کون سا نذرانہ, کہتے تجھے نماز کی پابندی کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کردار کس کا, حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ. تب تعویذ اثر کرتے ہیں, بندہ تعویذ بھی بنا کر کے دے, ساتھ میں نماز پڑھنے کی نصیحت بھی کرے, تب تعویذ کا اثر ہوتا ہے. آج دھندے بنا رکھے اللہ کی پناہ جگہ جگہ جگہ, اس لیے کہ کاروبار چوپٹ, بالخصوص ہمارے مکرانے کی سچویشن بہت بری ہو گئی. اللہ کی پناہ ایک ایک محلے میں 10 دکانیں, 10 دکانیں, اور ہماری قوم بھی پتہ نہیں کیا ہو گیا. ایک حاضری کا سسٹم اور رہتا ہے, عورتیں گھما رہی ہے بال. ابھی ایک صاحب تھے, نہ وہ مرد ہیں نہ وہ عورت, خیر آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے. اس بندے کا کام یہ ہے عرسوں کے موقعوں پر باضابطہ اجمیر شریف جا کر کے اپنے آپ کو پیچ والا بنا کر کے ڈانس کرنا. اللہ لوگوں کی شادیوں میں ناچنا کودنا, عورتوں کے کپڑے پہن کر کے, یہ اس کی کنڈیشن. دھندے چوپٹ ہوئے. اب انہوں نے بھی ایک ایکٹنگ شروع کر دی کہ ہمیں بھی حاضری آتی ہے. پھر کچھ دنوں کے بعد ایک خاتون سے جڑی, 3 دن ان کو آنے لگی اور 3 دن ادھر خاتون کو آنے لگی. دوبارہ پڑتی. یہ حال کیا ہے. اور باضابطہ جو ان کا دن فائنل کیا ہوا ہے نا بدوار کا, 150 عورتیں جا رہی ہیں, ایمان کو تباہ کر رہی ہے, آبروؤں کے سودے کر رہی ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا دوستو اپنے ایمان کو سلامت رکھیں. اتنا کمزور ہو گیا ہمارا ایمان, یا رب کا قرآن ہمارے پاس. میرے کریم نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے مومنوں کے لیے قرآن کو شفا بنا کر کے نازل فرمایا. سبحان اللہ. کبھی قرآن پر تو تو نے بھروسہ کیا ہوتا, قرآن پر تو عمل کیا ہوتا, قرآن کے احکام و فرامین کے مطابق اپنی زندگی تو گزاری ہوتی. تو یہ ماں بہنوں کا حال ہے اللہ کی پناہ. اور خیر پوری چابیاں انہی کے ہاتھوں میں, بیچارہ شوہر کیا کرے. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر بار گئے ہیں, پتہ چلا میرے شوہر نامدار آج واپس تشریف لانے والے ہیں. ہوا یوں پیاروں, حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو بیٹا تھا بیمار, اس کا انتقال ہوا. اسی دن انتقال ہوا جس دن شوہر آنے والا تھا. آج ہم کیا کرتے ہیں, اگر گھر میں چھوٹی موٹی بات ہو جائے, شوہر راستے میں رہے فوراً فون گھمایا, آپ کہاں ہو, جلدی آئیے, فلاں بات ہو گئی. لیکن حضرت ابو طلحہ راستے میں تھے, ام سلیم نے اپنے بیٹے کو اٹھایا, اٹھا کر کے اندر لے کر کے گئی اور اسے لٹا دیا, اس پر چادر ڈال دی. شام کو شوہر آئے ہیں, بند سنور کر کے شوہر کے سامنے پہنچی ہے, اور پھر اس کے بعد کھانا رکھا سامنے, شوہر نے کھانا کھا لیا, فریش ہو گئے. باضابطہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شوہر نامدار کے ساتھ رات گزاری.
کیسی خاتونیں تھی یار، اندر انتقال کیا ہوا بیٹا رکھا ہوا ہے، لیکن پھر بھی نگاہوں کے سامنے بیٹا نہیں، قانون مصطفیٰ موجود ہے۔ نبی کا فرمان ہے نا، جس خاتون سے اس کا شوہر راضی ہے اس سے اللہ کا رسول بھی راضی ہے، اور جس سے اللہ کا رسول راضی ہے پھر اس سے اللہ بھی راضی ہے، اور جس سے شوہر ناراض ہو گیا پھر اس سے اللہ کا رسول بھی ناراض ہو گیا، اور جس سے اللہ کا رسول ناراض ہو گیا پھر اس سے اللہ بھی ناراض ہو گیا۔ رات گزارنے کے بعد ام سلیم کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار ایک مسئلہ پوچھوں؟ کہا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہوں؟ بیوی نے کہا مسئلہ یہ ہے، اگر ہمارے پاس کسی کی امانت رکھی ہوئی ہو اور وہ واپس لینا چاہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں اس میں کون سی پوچھنے والی بات، اگلے کی امانت ہے دے دینا چاہیے، اگلے کی امانت ہے دے دینا چاہیے۔ بیوی نے پلٹ کر کے کہا ہمارا بیٹا جو ہمارے پاس اللہ کی امانت تھا اللہ نے اسے لے لیا۔ شوہر نامدار کہتے بات سمجھ میں نہیں آئی، کھل کر کے کیا کہنا چاہتی ہے؟ بیوی کہتی ہے ہمارے بیٹے کا انتقال ہو گیا، آپ نے صبر کے دامن کو مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر کے رکھا۔ صبح ہوئی، دونوں میاں بیوی میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور نبی نے ارشاد فرمایا مبارک ہو ابو طلحہ، تمہیں نے جو رات گزاری ہے بڑی مبارک رات گزاری ہے، تمہاری بیوی نے جو رات گزاری ہے بڑی مبارک رات گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کا تو انتقال ہو گیا لیکن اس رات کے صدقے میں تمہیں دوسرا بیٹا عطا فرمائے گا۔ دوسرا بیٹا ملا، نام ہے اس کا عبداللہ، روایتوں میں آتا ہے اس کے ذریعے جتنے بچے پیدا ہوئے رب کریم نے سب کو بڑے پائے کا عالم دین بنایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک گلشن زہرا کے پھول تشریف لا چکے ہیں، میرے جیسا کم علم آل رسول کا مقام کیا بیان کرے۔ 55 علوموں پر مہارت رکھنے والا وہ بریلی کا مجدد کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ ایک شاعر نے کہا تھا دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، ارملہ سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے۔ دودھ پیتا ہوا بچہ یہ صدا دیتا ہے، ارملہ سامنے آ دھمکیاں کیا دیتا ہے۔ نام اصغر ہے میرا، ہوں میں علی کا پوتا، انگلیوں پر در خیبر جو نچا دیتا ہے، انگلیوں پر در خیبر جو نچا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ یاد رکھیے گا اگر کسی محفل میں عالم باعمل کی آمد ہو تو وہ محفل کامیاب ہوتی ہے، لیکن جس محفل میں آل رسول کی آمد ہو جائے پھر وہ محفل صرف کامیاب ہی نہیں مقبول ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ہم بڑے خوش نصیب پیاروں کے اپنی محفلوں میں اولاد رسول کو بلاتے رہتے ہیں۔ رب کریم اس محبت کو سلامت رکھے آمین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات گزری ہے، صبح نبی کی بارگاہ میں ایک روایت کے مطابق آقا ارشاد فرماتے ابو طلحہ مبارک ہو تمہاری بیوی نے رات کو جو کردار پیش کیا ہم نے اس کردار کے صدقے میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کو جنت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقام پیارو اس وقت بندے کو ملتا ہے جب بندہ احکام مصطفیٰ علیہ السلام پر عمل کر کے زندگی گزارا کرتا ہے۔ دوستو آؤ نہ ہم عہد کرتے ہیں آج کے بعد زندگی گزرے گی طریقے مصطفیٰ کے مطابق گزرے گی۔ بڑی مبارک بات کے لائق ہے ہمارے جناب محمد ولی صاحب جنہوں نے اپنے فرزند اور اپنی دختر نیک اختر کی شادیوں کے موقع پر ان محفلوں کا انعقاد کیا، ورنہ تو شادیاں گاؤں میں بہت ہوتی ہے، ہو رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ کچھ شادیاں وہ رہتی ہے جن شادیوں میں گاؤں کے عہدیداروں کو راضی کیا جاتا ہے، اور کچھ شادیاں وہ ہوتی ہے جن میں کربلا والوں کو راضی
کیا جاتا ہے، مدینے والے کو راضی کیا جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کیا جاتا ہے۔ اور یہی پیغام ہمیں ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کرو درود۔ آخری بات سنیں، اجازت ہے؟ جی 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 ماشاءاللہ سید صاحب کی آمد میرا دل کہتا ہے بیان کر دی جائے۔ آل رسول کے دامن سے وابستہ رہو دوستو، اس لیے کہ یہ وابستگی دنیا میں بھی کام آتی ہے اور آخرت میں بھی کام آتی ہے۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سید زادے کا احترام میں لوگوں کو ولایت عطا فرمائی۔ بے شک بغداد معلیٰ کی سرزمین ہے، ایک پہلوان رہتا ہے، نام ہے اس کا جنید۔ جنید بغداد، کیا نام ہے؟ جنید۔ بڑا پہلوان ہے، بڑا پہلوان، کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا، جو بھی آتا ہے مات کھا جاتا ہے۔ ہوا یوں، ایک بات اعلان کیا گیا ہے، کوئی جو جنید سے مقابلے کے لیے آئے۔ اسی بغداد معلیٰ کی سرزمین پر ایک سید زادہ بھی رہتا ہے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، گھر میں فاقے۔ یاد رکھیے گا آل رسول صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اس لیے کہ یارو یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ پناہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ تو سید زادے کو جب پتا چلا جنید سے مقابلے کے لیے حکم ہوا ہے، میں جاؤں گا مقابلہ کرنے کے لیے۔ آپ بادشاہ کے سامنے پہنچے، کہنے لگے میں مقابلہ کروں گا جنید سے۔ بادشاہ نے جب سید زادے کو دیکھا، کہتے ہیں یار کہاں تمہارا یہ نازک سا جسم اور کہاں جنید پہلوان، بڑے بڑے ٹک نہیں پاتے اس کے سامنے، تم چلے جاؤ رہنے دو۔ سید زادے نے کہا کمزور جسم کو نہ دیکھا جائے، تم تو صرف مقابلے کی تاریخ فائنل کر۔ کافی اصرار ہوا، تاریخ فائنل ہو گئی۔ سب کہہ رہے تھے کون ہے جس نے جنید سے پہلوانی کا دعویٰ کیا، کون ہے جو جنید سے مقابلے کے لیے آ رہا ہے؟ لگتا ہے اسے اپنی جان پیاری نہیں ہے، لیکن جب وہ تاریخ آئی نا، ادھر جنید میدان میں پہنچا، لوگ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں آئے گا یار، اسے اپنی جان کو ہاتھ سے تھوڑی گوانا ہے جو وہ یہاں آئے گا۔ المختصر سید زادے آتے ہیں، جنید اور جب سید زادے کا آمنا سامنا ہوا، آپ نے سید زادے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ہیں۔ سید زادے نے جنید کو اپنے قریب کیا اور کان میں کہا جنید میں کوئی پہلوان نہیں ہوں، لیکن ہاں میں نے سنا ہے جنید کو آل رسول سے بڑا پیار ہے، جنید آل رسول کی عزت کرتا ہے، میں نبی کا نواسا ہوں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا ایک شہزادہ ہوں۔ آج اگر جنید تو ہار جائے گا تو قیامت کے دن نانا جان کے ہاتھوں سے تیرے سر پر شفاعت کی دستار بنواؤں گا۔ جنید آج اگر تو ہار جائے گا، اس لیے کہ 3 دن گزر گئے، میرے گھر کے لوگ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، ہمارے لیے صدقہ جائز نہیں۔ آج میں مقابلے کے لیے آیا تاکہ انعام ملے تو گھر والوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جائے۔ جنید نے دیکھا ایک طرف دنیا والے ہیں، ایک طرف مدینے والے ہیں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سودا بڑا سستا نظر آتا ہے، دنیا کو چھوڑا جائے، آل رسول کا دامن تھام لیا جائے۔ ہاتھوں کے ذریعے گرد کو اڑایا گیا، جب گرد اڑی ہے نا، لوگ سمجھ رہے تھے جنید اوپر ہے اور آنے والا نیچے ہے، لیکن جب گرد تھمی ہے تو کیا دیکھا گیا؟ جنید نیچے چت لیٹا ہے اور سید زادہ سینے پر بیٹھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
بادشاہ کہنے لگا لگتا ہے جنید کا پاؤں پھسل گیا، پھر سے مقابلہ کروا. کہا ٹھیک ہے پھر سے کروانا. پھر مقابلہ ہوا. پھر بادشاہ کو جنید نیچے سید زادہ سینے پر. پھر مقابلہ ہوا، جنید نیچے سید زادہ سینے پر. اب جب سید زادہ تیسری مرتبہ سینے پر آیا، لوگوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا، نعرے بلند کرنے لگے، انعام سے نوازا گیا. لیکن پیارو جنید زمین پر لیٹا تھا اور دنیا والوں سے کہہ رہا تھا کتنا سستا سودا میں نے کیا، آج دنیا یہ کہہ کر کے چلی جائے گی جنید ہار گیا. لیکن مدینے کا تاجدار کہہ رہا ہے کہ جنید بھی جیتا ہے، سید زادہ بھی جیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب جب گھر پہ پہنچے ہیں جنید، رات کو سوتے ہیں کہتے ہیں اب دنیا کو چھوڑ دیا جائے گا، دنیا سے دل نہیں لگایا جائے گا، اب تو اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں اپنے وقت کو گزارا جائے گا. آنکھ لگی ہے، میرا ایمان کہتا ہے یہ آنکھ لگی مقدر کا ستارہ چمک اٹھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. خواب میں میرے مصطفیٰ تشریف لائے، فرماتے ہیں جنید آج تم نے ہمارے شہزادے کے سامنے اپنی ہار کو قبول کر لیا. ہمارے شہزادے نے تم سے وعدہ کیا تھا قیامت کے دن نانا جان کے ہاتھوں سے سر پر شفاعت کا تاج بدوائیں گے، وہ تو انعام قیامت میں عطا کیا جائے گا. آج ہم دنیا میں بھی تمہیں انعام عطا کرنا چاہتے ہیں. ہائے ہائے سبحان اللہ. یا رسول اللہ کرم فرمائیے. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن شفاعت کی دستار رکھی جائے گی اور دنیا میں ہم تیرے سر پر ولایت کی دستار. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات کو سوتے ہیں تو جنید رہتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو جنید نہیں، سید الطائفہ جنید بغدادی بنتے ہیں. یہ مقام ملتا ہے بندے کو آل رسول کے احترام سے. آج ہماری محفل میں سید زادے تشریف لائے ہیں. دوستو آؤ نہ ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے بعد زندگی گزاری جائے گی طریقے مصطفیٰ کے مطابق گزارے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم عہد کریں کہ انشاءاللہ جتنی شادیاں کریں گے نبی کے طریقے کے مطابق کریں گے. انشاءاللہ گھروں میں کوئی بھی کام ہوگا اللہ اور اس کے رسول کے احکام و فرامین کے مطابق ہوگا. دعا کرتے ہیں مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سب سے بہتر چیز دنیا کے اندر نیک بیوی ہے. عورتیں اپنے آپ کو نیک بنا لے، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب. نمازوں کی پابندی کریں دوستو، کریں گے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. 5 وقتہ نماز کی پابندی کریں پیاروں، اس لیے کہ محرم شریف کا مہینہ گزرا، ہم نے صرف حسین کی محبت میں نعرے تو لگائے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں کربلا والوں کو اس نماز کو بچانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں اٹھانی پڑی. 1 منٹ کی بات سن لیں. اس وقت میرے آقا حسین کربلا کی طرف جا رہے تھے نا تو گھوڑا چلنے کے لیے تیار نہ تھا. آپ گھوڑے سے کہتے ہیں صرف مجھے میدان کربلا میں پہنچا دے، میرے پاس تجھ پر کوئی سوار نہیں ہوگا، بے وفائی مت کر میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے اس گھوڑے کو قوت گویائی عطا فرمائی. کہنے لگا آقا حسین میں بے وفا نہیں ہوں، اگر اصحاب کہف کے قدموں سے کتا لگ جائے تو وفادار بن جاتا ہے. میں تو پوری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا سرکار. آقا حسین فرماتے پھر چلتے کیوں نہیں ہو؟ گھوڑے نے اپنے چہرے کو پیچھے کی طرف کیا. آقا حسین نے پلٹ کر کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ بیٹی سکینہ گھوڑے کے پاؤں پکڑے. میرے آقا حسین فرماتے بیٹی سکینہ کیا؟ ہاتھ جوڑ کر کے کہتی ہے بابا جان آپ میدان کربلا نہ جائیں. علی اصغر گئے واپس پلٹ کر کے نہیں آئے، علی اکبر گئے پلٹ کر کے نہیں آئے، اون و محمد گئے پلٹ کر کے نہیں آئے، قاسم و عباس گئے پلٹ کر کے نہیں آئے. بابا جان آپ بھی چلے جائیں گے. سکینہ کس کو بابا کہے گی؟ بابا جان آپ بھی چلے جائیں گے. سکینہ کو بیٹی کہہ کر کے کون بلائے گا؟ رات کو جب آج سکینہ کو نیند نہیں آتی ہے، سکینہ آپ کے سینے پر سوتی ہے، آپ بھی چلے گئے بابا جان. رات کو جب سکینہ کو نیند نہیں آئے گی، سکینہ کس کے سینے پر سوئے گی؟ آقا حسین فرماتے بیٹی سکینہ اپنی امی کے پاس سو جانا. سیدہ سکینہ عرض کرتی ہے بابا جان امی کے پاس تو علی اصغر سوتا ہے، میں تو آپ کے پاس سوتی ہوں. آقا حسین فرماتے سکینہ آج سے طریقہ بدل گیا ہے، تم ماں کے پاس سو گی، علی اصغر میرے پاس.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی قربانیاں دی گئی ہیں دوستو. اس نماز کو بچانے کے لیے آقا حسین نے پیغام دیا، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے. کریں گے نا انشاءاللہ نمازوں کی انشاءاللہ. اپنے چہروں پر سنت رسول سجاؤ، آقا کی سنتوں پر عمل کرو. یہ قصہ لطیفہ بھی ناتمام ہے. جو کچھ بیان ہوا وہ آغاز باب تھا. خیر مسلسل جلسوں کی بنیاد پر آواز بھی میرا ساتھ نہیں دے رہی تھی، لیکن الحمدللہ بالو طرح کے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں نے میرا ساتھ دیا. مولا کریم ہمارا یہاں پر آنا، بیٹھنا بٹھانا، سننا سنانا سب کچھ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. بلند آواز سے کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.